اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورہ ابس کی تفسیر لے کر آئی ہوں۔ ترجمہ ہے: اور تیری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو، اور تمہارا کچھ ضیاع نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو، اور وہ جو تمہارے حضور بلکتا آیا ہے اور وہ ڈر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو۔ یوں نہیں، یہ تو سمجھانا ہے، تو جو چاہے اسے یاد کرے ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں، بلندی والے، پاکی والے، نبیوں کے ہاتھ لکھے ہوئے، جو کرم والے، نیکوئی والے۔ اور آدمی مارا جاوے کیا ناشکرا ہے کہ اسی کاہے سے بنایا، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، پھر اسے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا۔ تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اگایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور میوے اور دھوپ تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپایوں کے۔ پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ، اس دن آدمی بھاگے گا اور اپنے بھائی اور ماں باپ اور جورو اور بیٹوں سے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہوگی، وہی اسے بس ہے۔ کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے، اور کتنے منہ پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ یہ وہی ہیں کافر بدکار۔ تفسیر ہے: اس سورت کی ابتدائی 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اپنی بارگاہ رسالت میں ان کی محبوبیت کے ایک پہلو کو بیان فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے ایک کام کو زیادہ اہم سمجھتے ہوئے اسے دوسرے کام پر فوقیت دی اور دوسرے کام کی طرف توجہ نہ فرمائی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے لطیف انداز میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ ان آیات کا شان نزول واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے سرداروں میں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے جو نابینا تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ندا کر کے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے وہ مجھے تعلیم فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ سمجھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، پھر میرے ندا کرنے سے قطع کلامی ہوگی۔ یہ بات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا گزری اور ناگواری کے آثار چہرہ اقدس پر نمایاں ہوئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت سرائے اقدس تک واپس تشریف لے آئے۔ اس پر یہ سورہ ابس نازل ہوئی، یعنی یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پر شکن لائی ہے، کیا پتہ یہ نابینا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر پاکیزہ ہو جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے نصیحت حاصل کرے تو اسے فائدہ دے، جبکہ دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے مال میں تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اور ایمان لانے میں بے پرواہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کے ایمان لانے کی امید میں اس شخص پر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلنے والے بھی ایمان لے آئیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ کافر ایمان لا کر اور ہدایت پا کر پاکیزہ نہ ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دعوت دینا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور وہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلائی کی طلب میں تمہارے حضور ناز سے دوڑتا آیا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوئے، تو ایسا کرنا آپ کی شان کے لائق ہرگز نہیں ہے۔ آگے کی آیتوں میں صحیفوں کا ذکر ہے۔ صحیفے انہیں کہا جاتا ہے جو کاغذ لکھے قرآنی آیات جن پر لکھی گئی ہوں۔ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل کیے گئے تھے، اور اس سے اگلی آیات کافر پر اتاری گئی ہیں۔ آیت کا خلاصہ ہے کہ کافر مارا جائے وہ کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں اور بے انتہا احسانات کے باوجود اس کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ کیا اس نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، پھر بھی وہ اللہ کے احکامات نہیں مانتا اور تکبر کرتا ہے۔ پیدائش کا ذکر ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں کچھ عرصہ رہتا ہے، پھر جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہاتھ پاؤں، آنکھیں اور دیگر اعضاء تشکیل پاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر زمین پر چلتا پھرتا ہے، اور موت آتی ہے تو وہ قبر میں رکھوا دیا جاتا ہے تاکہ وہ درندوں کی غذا نہ بننے پائے، لیکن پھر بھی آدمی ناشکرا ہے اور دھیان نہیں دیتا، احسان نہیں مانتا، بجائے شکر کے کفر پر ڈٹا رہتا ہے۔ آگے آیت میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل واضح طور پر موجود ہیں جو انسان کی ضروریات زندگی کا سامان ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کے کھانوں کے لیے، قدرت کا نظام ہے، پھل، سبزیاں، اناج وغیرہ بارش کے بعد اگتے ہیں،
جو فضل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا اور کھجور کے گھنے باغات ہیں، باغیچے، پھل پھول پیدا کیے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے گھاس پیدا کی، تو انسان غور کیوں نہیں فرماتا؟ تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں اس کے بنائے ہوئے نظام پر غور کرنا چاہیے اور اس کی میدانیت کی دلیل کو قبول کر انسان ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، بقیہ تفسیر اگلی ویڈیو کے لیے رکھ چھوڑی ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔